اور قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آئیں، آپ کا بہت شکریہ. اور ویسے کوئی بچہ یہاں پر تلاوت کے لیے آنا چاہے تو کوئی بچہ تلاوت کر سکتے ہیں یہاں پر؟ بیٹا آپ کا شکریہ. آج ہم جو جیسے میں نے آپ سے بہت ساری کنورسیشن ہوئی ہیں، آپ سے میٹنگ بھی ہوئی ہے. ہم نے اپنا راز مقاصد اس کے حوالے سے رکھے تھے کہ ہم یہاں پر یہ پروگرام کیوں رکھنا چاہ رہے ہیں، کیا مقصد ہے یہاں پر رکھنے کا. یہاں پر آنے کا مقصد، یہاں پر جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے آپ اسٹوڈنٹ لائف گزارتے ہیں، ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ایک کوئی گائیڈنس کے حوالے سے بہت چیزیں شاید کم ہے، یا موٹیویشن کے حوالے سے چیزیں کم ہیں. مثلاً ایک لائف میں بندے کے وقت آتا ہے کہ وہ اپنا جیسے آپ بڑے ہوئے، پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، آپ نے پری نرسری پڑھی، کالج میں آئے، پرائمری پڑھی، سیکنڈری پڑھی، آپ میٹرک میں آ گئے، تو بچے پھر اس وقت سوچتے ہیں یار ہمیں بننا کیا چاہیے، میں ہوں کون، میں پیدا ہوں، لائف میں میرا مقصد کیا ہے، میں کیوں آیا ہوں دنیا. میرا یقین اللہ تعالیٰ نے کوئی پتھر بھی بغیر مقصد کے نہیں پیدا کہ کوئی ذرا سی سوئی بھی کوئی بھی ذرہ بھی اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی مقصد کے نہیں پیدا کیا، ہمیں کوئی مقصد کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اشرف المخلوقات بنایا، یعنی کہ بہترین اللہ کی مخلوق. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کائنات کی جو سب سے بہترین صلاحیتیں اشرف المخلوق انسانوں میں ڈالی ہیں. تو ہمارے آنے کا اللہ نے ایک عظیم مقصد بنایا ہے. اب اللہ نے سب سے بہترین آپ کو انسانوں میں صلاحیتیں دی ہیں، بولنے کی، سمجھنے کی، سوچنے کی. تو آپ دنیا میں آئیں، لیکن اللہ نے کوئی مقصد رکھا ہے، اللہ نے کوئی نہ کوئی آپ سے کام نہیں ہے. اب اپنے یہ پروگرام سیلف ڈسکوری، زندگی میں بدلاؤ، کامیابی کا ہمارا اسی لیے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ڈھونڈیں، اپنے آپ پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کیا مقصد ہے، میرے میں کیا صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، کون سی لائن مجھے بہتر ہے. کیا میں ڈاکٹر بن کر اپنے معاشرے کی بہتر ریپرزینٹ کر سکتا ہوں، کیا میں ٹیکنیکل کی جگہ پر آ کر اچھا سرو کر سکتا ہوں، میں ایک انجینئر بن کے قوم کی اور اپنی ملت کی تعمیر و ترقی میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہوں. بیٹا آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں مجھ سے زیادہ، آپ ماشاء اللہ فیلڈ میں رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں چیزیں چل رہی ہیں وہ معاشرے کو تباہ کر رہی ہیں. مثلاً موبائل ڈسٹریکٹ کر رہی ہے اسٹوڈنٹس کو نا، موبائل وغیرہ. تو اس حوالے سے ہم نے ایک ہمارے سر میں رابطہ ہوا سر، اس حوالے سے ہم نے کہا ہے کہ ہم ایک اجاگر کریں، شعور اجاگر کرنے کے لیے ہم یہ چیزیں رکھی ہیں کہ آج کے دور میں آپ کو جو مستقبل میں آپ کو کون سے چیلنجز آپ کو درپیش ہوں گے. آج آپ دیکھیں تو کمپیوٹر سسٹم نے 10 جو آدمی مینول کام کرتے تھے وہاں پر ایک کمپیوٹر سسٹم آ گیا. تو اس حوالے سے آپ نے تیاری کس طرح آپ کی تیار کریں مستقبل کے وقت. تو یہاں ہم آپ کو اسی گائیڈنس کے لیے لائیں کہ آپ مستقبلی صلاحیتیں آپ کی کاؤنسلنگ کرنے کے لیے، تاکہ آپ مستقبل میں آپ کو ایک راہ دکھا جائے، آپ کو گائڈ کر دی جا سکے. اس حوالے سے ہم رکھا ہے. تو ہمارے پروگرام کا ایجنڈا یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد سر کی ایک پریزنٹیشن ہوگی، زندگی میں بدلاؤ کامیابی کے سوالات. ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن ہوگی، اس کے بعد آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہوں، ایک انٹریکشن، اس کے بعد ہمارا سیشن ہوگا. آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہوں اپنے کیریئر کے حوالے سے، پرابلم کے حوالے سے، تو آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں. اور آخر میں پھر ہمارا ریفریشمنٹ کا سیشن ہوگا، اور پھر اس کے بعد آپ کے تاثرات ہوں گے، آپ اپنے جو بھی پروگرام کے بارے میں تاثرات ہیں اس کے لیے، تو پھر وہ پھر ہمارا اختتام ہوگا. تو میں اب سب آغاز کرتا ہوں. ہمارے ساتھ خالد صاحب بیٹھے ہیں. خالد صاحب ایک انتہائی لائق فرد ہیں. مختلف کمپنی میں ان کا مختلف طریقے سے ان کا وہاں پر انٹریکشن رہا ہے، مختلف عہدوں پر رہے ہیں. ان کے پرائم سی میں سے یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں بیٹا آ جائیں، بیٹا آپ اوپر آ جائیں، بچیاں ہوں گی وہاں پر نا. تو سر کے بعد سے ہم تعارف بتا رہا تھا. تو سر یونائٹڈ نیشن میں آپ جانتے ہیں اقوام متحدہ، اس میں سر یو این کے فنڈ میں رہ چکے ہیں، کام کر چکے ہیں. اور اس کے علاوہ یونائٹڈ میرٹ ایجنسی میں جنرل مینیجر رہ چکے ہیں، اور ہربل
کے حوالے سے, نیوٹریشنس کے حوالے سے کا کام ہے. اور مکہ مدینہ میں سر نے 8 سال سرو کیا ہے سیوریج ٹریٹمنٹ پلان میں سر آئیے ادھر سر نے سرو کیا. اور سر کی خالد صاحب کی پبلیکیشنز ہیں وہاں پر. یہاں پر سر کی ایک بک ہربل کے حوالے سے ہیلتھ اینڈ ویل بینگ پہ وہاں پہ سر کی یہاں پہ پبلش ہو رہی ہے پروسیس ہے. اس کے علاوہ آپ نے سر کو شاید دیکھا ہو یوٹیوب پہ سوچ کی گہرائی ایک چینل ہے سر, وہاں پر ان کے سر کی ویڈیوز شامل ہیں, آپ بھی انہیں سرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سر ایک سر کا بلاگ ہے printazad.com کے حوالے سے. تو میں آپ مزید میرے خیال سے میں نے آپ سب کا بہت ٹائم لے لیا سر, اور آپ کے اندر خالد صاحب اور آپ کے درمیان میں نے بہت زیادہ حائل ہو گیا. اب میں خالد صاحب سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو گائیڈ کیجیے. جزاک اللہ. شکریہ رانا. ویسے تو آپ نے اتنا کچھ کہہ دیا کہ السلام علیکم. جیسے کہ انہوں نے انٹروڈکشن کیا, میرا خالد رضوی میرا نام ہے اور میں اس وقت مشیگن میں رہتا ہوں. اب میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں. یہ ٹاپک ہے ٹرانسفارم یور لائف فار سکسیس. ٹرانسفارم اصل میں جیسے یہاں ایک دور چلا کہ تبدیلی, لیکن تبدیلی کے لیے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے ٹرانسفارمیشن. اگر ٹرانسفارم ہو جائے تب چینج ممکن ہے. اگر ٹرانسفارم نہیں ہو رہا تو چینج بھی نہیں آئے گی. تو ہم ڈائریکٹ چینج پہ چلے جاتے ہیں, جبکہ ٹرانسفارم سب سے پہلے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم مدینہ کی ریاست کی جو بات ہوتی ہے تو اس میں انسانوں کے معاشرے کو انہوں نے بنایا, اس میں ٹرانسفارمیشن ہوئی تھی. تو ہم اسی ٹرانسفارمیشن کے لیے چلتے ہیں اور اس کی ابتدا کچھ ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں سوچنا چاہیے اس کے اوپر, کیونکہ جب سے ہم نے سوچنا چھوڑ دیا 13 صدی کے بعد ہمارا زوال ہو گیا. 8 صدی سے 8 سینچری سے ہم نے تقریباً 200 صدیوں میں ہم نے بہت کچھ کیا. آج جتنا بھی کچھ یورپ اور امریکہ میں آج نظر آ رہا ہے اس کی بنیاد ہم نے ڈالی, ایک لمبی فہرست ہے. لیکن 13 صدی کے بعد جب ابن خلدون آئے اس کے بعد ہم نے سوچ کا زوال آ گیا. تو بہرحال میں اسٹارٹ اس سے کرتا ہوں کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے, پرپز آف ہیومن لائف یا پرپز آف ہیومن بینگ کیا ہے. یعنی یہ جو ٹرائنگل ہے جس میں انسان ہے, کائنات ہے اور خدا ہے, اس ٹرائنگل کو ہم سوچتے ہیں کہ کیا ریلیشن شپ ہے. اور سب سے بڑھ کر کہ ہم دنیا کا سوچتے ہیں تو آخرت کا نہیں سوچتے ہیں. جب ہم جسم کا سوچتے ہیں تو روح کا نہیں سوچتے ہیں. اسی طرح سے ہم جب یونیورس کا سوچ رہے ہیں تو ہیئر آفٹر کا نہیں سوچ رہے ہیں. تو یہ ایک تسلیس ہے. اب یہ ہے کہ اب اگر ہم ذرا سا اس کے ان اشاروں کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام میں بھی یہی اسی سوچ سے معاملہ شروع ہوا تھا کہ لا یعنی سورج کو یا چاند خدا کون ہے, وہ بھی اس دور سے گزرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سیرت طیبہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہی نازل ہونے سے پہلے ان کے اندر بھی اس طرح کے خیالات بہت آئے تھے. اسی طرح سے ہم مہاتما بدھ کو بھی لیتے ہیں کہ وہ بھی کپل وستو کا ایک شہزادہ تھا 20-21 سال کی عمر میں. تو اس نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کپل وستو کا شہزادہ, جو کہ اس نے اپنے بچے کو چھوڑ دیا جب دیکھا کہ لوگ جو ہے ایک بوڑھا آدمی وہاں سے گزر رہا ہے, وہ ڈھانچہ بن چکا ہے یا جنازہ جا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ دنیا میں تو صرف دکھ ہی دکھ ہے, اور پھر وہ سیلویشن کے لیے باہر نکل گیا اور پھر جو بھی ہے نیروان اور پھر لو اینڈ کمپیشنیٹ پوری ایک تھیوری لے کے آیا. تو میرے کہنے کا میں ان اشاروں کی طرف اس لیے جا رہا ہوں کہ کیا ہم اس ڈیجیٹل انوائرمنٹ سے باہر آنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی؟ کیا ہم اپنے مائنڈ کو کبھی کوائٹ کرتے ہیں, کبھی ہم اسٹل ہوتے ہیں, کبھی ہم آسمان کو دیکھتے ہیں, کبھی تاروں کو دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے جس کے لیے کہا گیا ہے کہ ما خلقت ھذا باطلا, یوں ہی پیدا کر دیا ہم نے. تو یہ جو چیز ہے, یہ سوچ, یہ آج کل جو میری اپنی آبزرویشن ہے, مشاہدہ ہے کہ اگر ہم مسلمان بھی ہیں یا معاشرہ ہے تو وہ دے آر ناٹ سیریس. ہم نے پوچھا ہے وہاں بھی مشیگن میں بھی ہمارے ریزیڈنسی جو میڈیکل کے لڑکے کر رہے تھے, ان سے پوچھا کہ کیا سوچتے ہیں, بولے نہیں کوئی نہیں سوچتا.
اس لیے کہ اتنی بمبارڈمنٹ آف انفارمیشن ہے، کوئی پوڈ کاسٹ لگایا ہوا ہے، کوئی کچھ لگایا ہوا ہے، وہ تھوڑا سا بھی اس کو وقت نہیں ہے کہ وہ یہ سوچ سکے کہ ہم پیدا کیوں ہوئے تھے، یہ کائنات کیا ہے، ہمارا کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، پیچھے کیا ہوگا، اب کب تک کیا کھانا پینا اور پھر مر جانا. تو یہی کچھ ہے. تو یہ جو چیز ہے کہ سوچ. اب میں تھوڑا اپنی زندگی کا کچھ کی جرنی یہیں کی بتاتا ہوں کہ ہمارے والدین بھی جب ایسٹ پاکستان بنا اور پھر ہم بھی بھوک و افلاس کے عالم میں تھے ایک زمانے میں، اور ہمیں بھی 17-18 سال میں ہمارے ذہن میں یہی سوالات اٹھے کہ لیکن یہ کہ والدین جب نہیں تھے تو ہم نے سوچنا بہت شروع کر دیا تھا. تو 17-18 سال کی عمر میں بفر زون کا علاقہ بالکل ویران ہوا کرتا تھا، اور ہم 3-4 سال ہم سخت بیمار پڑ گئے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ یہ سوچنے لگتے ہیں تو وہاں انتشار بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. اب اس کے لیے گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میں اس میں 4-5 سال بہت بیمار رہا. اب میں اپنی ڈسکوری بتا رہا ہوں کہ میں نے کس طرح ڈسکور کیا اپنے آپ کو. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت جب ہم سچ پہ ہوں اور ڈسکور کرنا چاہیں اپنے آپ کو تو اللہ مدد کرتا ہے، کچھ اچھی صحبت مل جائے. تو وہاں سے ہمیں سکون ملنا شروع ہو گیا تھا جب میں نے سب سے پہلے ایک درس میں داخل ہوا، اور اس میں سورہ فاتحہ کا انہوں نے تفسیر کی. اور اس سورہ کے اندر، اس سورہ فاتحہ کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اتنی مقدس سورہ ہے یہ کہ اس کے اندر وجدانی سکون بھی آپ کو ملتا ہے، اور سب کچھ اس کے اتنی کمپریہنسو ہے کہ جس میں ہم جب پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ اساس ہے ہماری، اور یہ اساس بھی ہے، یہ آپ کیا کہتے ہیں ام القرآن بھی ہے، یہ سمری بھی ہے. اس کے کئی نام ہیں فاتحہ تو اسٹارٹ کے لیے. تو اس کو اگر ہم یہی وجہ ہے کہ سورہ صلاح بھی اس کو کہا گیا ہے کہ اس کے بغیر تو نماز نہیں ہو سکتی. اتنے مساجد ہیں، اتنے مدارس ہیں، لیکن آج تک کسی نے اس سورے کو کتنا مشکل ہے کہ اس کو سمجھا نہ جائے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں یا شکر بھی دونوں معنوں میں آتا ہے اللہ کے لیے. کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی جب اس پریشانی میں ہوتے کہ کون ہے، کس کے پاس ہم جائیں، ہم اپنا دکھڑا کس کو سنائیں، کیونکہ ہمارے جذبات کوئی نہیں سن سکتا ہے. تو پہلا جملہ یہ آ گیا. پھر رب العالمین، پرورش کرنے والا، یعنی پورا ایکو سسٹم سب کچھ اسی سے چلتا ہے. سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں. ایون اگر کوا بھی آج کل کے ہائبرنیشن پیریڈ میں آپ جا رہے ہوتے ہیں تو دیکھا اوپر سے ٹھونگے مار رہا ہوتا ہے. وہ کیوں مار رہا ہوتا ہے؟ الہامی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنے بچوں کو کس طرح سے اس نے حفاظت کرنی ہے وہ بھی اللہ نے ڈال دیا اس میں. تو یہ سب کچھ رب العالمین کے اس میں. اگر ایک دن سورج نہ نکلے اور چاند ستارے لیل و نہار اگر نہ ہو تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو یہ اس طرح رب العالمین کے اس میں آ گیا. رحمان رحیم، مہربان ہے، رحیم ہے. اور رحیم کنٹینیوٹی کو کہتے ہیں، کمپیشنیٹ، لو، مرسی، سب کچھ. مالک یوم الدین، اور یہاں پہ اتنا بیلنس ہے کہ عدل کہ بدلے کا دن اس کا مالک ہے. یعنی انسان کی فطرت ہے کہ انسان اچھائی کو اس کا ریوارڈ سے لنک کرتا ہے، برائی کو پنشمنٹ سے. تو اس کا بھی ایک پورا نظام ہے. جبکہ اگر آپ کسی بھی گرو جی کو اب سن لیجئے یا مونک کو سن لیں یا مہاتما اس کو سن لیں تو وہ لو اینڈ کمپیشنیٹ پہ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو ربوبیت ہے، یہ جو رحمت ہے، یہ عدل کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہم دنیا کی شرارتیں یا اس طرح کے اس کو کس طرح سے، جب تک کہ عدل نہ ہو معاشرے کے اندر، تو وہ رحمت کا ہی حصہ ہے. اور پھر اس کے بعد رحمان رحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد، اب یہاں سے تیری ہی عبادت، صرف تیری عبادت. ایاک نعبد و ایاک، تجھی سے استعانت بھی صرف تجھی سے استعانت کرتا. یہاں سے دعا شروع ہوگی، اہدنا الصراط المستقیم، اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلاؤ، ان راستوں پہ انعمت علیہم جن پہ تیری رحمتیں جو اب تک بلیسنگز ہوئی ہیں، غیر ان پہ نہیں جن پہ غضب ہوا، بدعا جو گمراہ ہوئے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آمین، اب جب بہت پرسیکیوشن ہو رہا تھا، قریش بہت تکلیف دے رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا 7 من المثانی، یعنی 7 آیتیں تمہارے پاس ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اس میں بہت طاقت ہے، یہ ان سب چیزوں سے تم مقابلہ کرو. تو ہم اس کو
اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ زندگی کا مقصد اور ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے صرف سورہ فاتحہ کو اچھی طرح سے سمجھیں، اور اس میں میں ایڈوائز کر سکتا ہوں کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے پوری ایک کتاب لکھی ہے، تو اس کو پڑھیں، گھر گھر سمجھائیں لوگوں کو. ہم یہ کیوں پڑھتے ہیں کہ ہم ریچول تو ہو چکے نماز کے اندر، لیکن اسپریچول نہیں ہو رہے ہیں، کہ ہمارے اندر اس کی تاثیر نہیں جا رہی ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا یؤمن لا یؤمن لا یؤمن، تم ایمان نہیں ہے تمہارے اندر جب تک کہ اگر تمہارا پڑوسی تم سے ناراض ہے. تو مینیفیسٹیشن تو عمل میں آئے گا. تو ہم یہ صرف زبان یا ایمان باللسان سے کام نہیں چلتا ہے، وہ اسی وقت ہوتا ہے جب معرفت ہوتی ہے، جب ہم اللہ کو ڈسکور کرتے ہیں تو خود کو بھی ڈسکور کر لیتے ہیں. پھر ہمارے اندر صحیح معنی میں جو ہماری نماز ہے وہ صحیح معنی میں جسے کہتے ہیں کہ باڈی اینڈ مائنڈ کی بہترین انٹیگریشن نماز کے اندر ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج دیپک چوپڑا کو پڑھنے کس کس کو جو 80 بکس لکھی ہیں وہ آج ہمارے رومی کو پڑھتے ہیں اور ہم اس سے دور ہیں. اس کے بعد میں دوسری چیز پہ ظاہر انہوں نے میرے خیال میں لمٹ، ٹائم کی لمٹ بھی ہے نا. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اب میں آتا ہوں کہ اس سلسلے میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مقصد کے اندر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سوائے اس کے کہ ہم جن و انس کو پیدا کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں. لیکن یہ عبادت اس وقت معنی میں آتی ہے جب ہم کانشیسنس کے ساتھ پڑھتے ہیں، مائنڈ فلنس کے ساتھ، جب ہم سمجھتے ہیں، جب ڈسکور کر چکے ہوتے ہیں، جب اللہ کو پا چکے ہوتے ہیں. ہر رات اٹھ کے جا کے دیکھیں تارے، چاند، ستارے سب کیوں ایسی. یہ ہنگامہ، یہ روا ربی ایسی ہے کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، پتہ چلا فلیش آف لائٹ کی طرح زندگی ڈیتھ بیڈ پہ پہنچتے ہیں، اس وقت ویک اپ ہوتے ہیں. ہم اس وقت ویک اپ ہوتے ہیں جبکہ ہمیں پہلے ہی سے جاننا چاہیے. تو اس کے علاوہ الذی، جیسے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور حیات کو اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں کون بہتر اعمال کرتا ہے. اور اس میں بھی حیرت کی بات ہے، کافی دنوں تک میں یہ سوچتا رہتا کہ موت کو کیوں پہلے اور حیات کیوں. جو میری بہن وہاں کینسر میں انتقال کر رہی تھی، نے کہا یہ موت کیوں پہلے؟ تو پتہ چلا انسان تو پری ورلڈ پہلے ہوتا ہے، فروزن روح کی طرح ہوتا ہے، پھر اس کے بعد روح ڈالی ہے. تو اس طرح الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. اب اس کے علاوہ میں ذرا اس سلسلے میں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نحن اقرب من حبل الورید وهو معکم اینما کنتم، اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں اپیل کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں، ہم موبائل پہ تو فوراً ہم کہتے ہیں کہ یار اس کو کنیکٹ کر لیں گے تو وہ بات کر لے گا. کیا یہ فیلنگ ہمارے اندر ہے کہ ہم اللہ کو فوراً کنیکٹ کریں؟ اور یہ سب چیزیں اس وقت آئیں گی جب ہم اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول پہ بھی ہوں گے اور ہمارے آمنوا وعملوا الصالحات پہ بھی ہوگا. تو اس کے علاوہ میں اس سلسلے میں امام غزالی کو ایک کوٹ کرتا ہوں کہ زیادہ تر نیچرلسٹ کہہ لیں یا ہمارے یہاں بھی سیکولر ایک پورا لبرل بینڈ ہے، میں ان کا نام نہیں، کوئی سائنٹسٹ ہیں، کوئی کچھ ہیں، ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نیچر کو تو مان رہے ہیں، لیکن یہ تو بالکل وہی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ شعر بڑا زبردست ہے لیکن شاعر موسیقی بڑا اچھا ہے لیکن دھن کون بنانے والا ہے. تو یہاں پہ آگے نیچرلسٹ جو ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس کو نہیں مانتے. تو یہ امام غزالی نے اس سلسلے میں جو کہا ہے، اسی لیے ہم یہ بات بار بار زور دے رہے ہیں کہ آئی تھنک دیئر فار آئی ایم، میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں. ابن سینا نے اس کے اوپر ایک ہائپوتھیسس کیا تھا جسے فلائنگ مین کے نام سے کیا تھا. اس نے اس ہائپوتھیسس کتنا پہلے اس نے یہ سب کچھ کیا ہوا تھا. ابن سینا نے 200 بکس لکھی ہیں. اس نے یہ کیا کہ انسان کو اگر سارے سینسز سے ڈیٹیچ کر دیا جائے، یعنی ہر طرح سے ہر چیز، اور اس کو صرف چھوڑ دیا جائے کہ وہ اس کے اندر کیا اب بھی اس کے اندر اپنی بینگ کا احساس ہے، اس کے پاس ابھی تک وہی ایک جسے ہم سول کہہ رہے ہیں، اس کے اس نے کہا کہ ہاں بالکل ہے، چاہے سب سے ڈیٹیچ کر دیا ہے. تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں آئی ایم دیئر فار، بولتے ہیں آئی تھنک دیئر فار آئی ایم. ہم سوچتے ہیں تو ہم ہیں. تو اسی لیے بار بار ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سوچنا چاہیے. اگر ہم نہیں سوچیں گے تو کہتے ہیں کہ اف یو ڈونٹ یوز یور مائنڈ سم ون ول یوز یور مائنڈ. جو آج ہو رہا ہے، آج میڈیا کو دیکھ لیں، سارا میڈیا جو ہے وہ آپ اپنے ذہن سے سوچ ہی رہے ہیں. اب ہماری بیٹی ہے وہاں مشیگن میں بیٹھے ہوئے 3 سیناریو اس کو میں نے کہا. ایک تو یہ کہ بیک یارڈ میں بیٹھے ہوئے
وہاں نیچرل ماحول ہے، برڈز بھی ہیں، سب کچھ ہیں. میں نے کہا دوسرا ہے کہ تم بک پڑھ رہی ہو، تیسرا ہے کہ تم ٹی وی دیکھ رہی ہو، تو کس میں تمہارا تھنکنگ پروسیس بہت اسٹرانگ ہوگا؟ یہاں ہوگا. تو ہمارے جو تھاٹس ہیں وہ ڈکٹیٹڈ ہیں. ہم اپنے اندر ہمیں چاہیے، ہم اپنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کہا بھی ہے کہ تم اپنے دل کی آواز کو سنو، اور دل اور دماغ ایک ہی معنی میں لیا جاتا ہے، قلب اور تو عقل. تو آپ کو اتنا مضبوط اس پہ ہونا چاہیے. اگر ساری دنیا بھی کچھ کہہ رہی ہے، وحی کی طاقت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمیں اپنی عقل، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت دی ہے، اور اس سے بڑھ کر اگر آواز سے بڑھ کر عقل ہے، اور عقل سے بڑھ کر وجدان ہے. میں اس کو جیسے یہاں پہ کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں سورۃ الدہر، جسے سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. اتنی زبردست آیت ہے کہ میں تو کافی دن تک سوچتا رہا اس کے اوپر. ہمیں ٹائم اینڈ اسپیس فلسفے کا بڑا اہم موضوع ہے. اب اس میں جو زیادہ دہر حل عطا، کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تم پہلے حل عطا کہ تم جو ہو انسان کو کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. اس میں کوئی قابل ذکر چیز ہوتا کیا؟ وہ تو پری ورلڈ میں تھا، بعد میں. پھر اس کے انا خلقنا الانسان، اس دہر کے اندر، دہر کہتے ہیں دو معنی ہیں. دہر جو ہے اس کائنات کے لیے یا لامحدود وقت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے دہر، اور عصر جو ہے وہ بھی گزرتے ہوئے زمانے کے لیے ہے. ہمارا مودودی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دہر کو استعمال جو کیا ہے وہ یہ کہا ہے لامحدود وقت. لیکن مجھے ایک اور بھی جگہ سے جو پتہ لگا ہے اس میں کہ اکثر کہتے ہیں یہ دہریہ ہے. تو دہر پوری کائنات کو ہے، اسٹل کائنات کو. کائنات بھی اب یونیورس نہیں ہے، یونیورسز ہے جہاں ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر بھی ہے. ڈارک انرجی 70% ہے، 25% ڈارک میٹر ہے، 5% صرف آبزرویبل یونیورس ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، صرف 5% یہ کائنات ہے. تھوڑا سا علامہ اقبال کے اس کے اوپر آتا ہوں کہ انہوں نے اس سلسلے میں کیا کہا. ایک مرتبہ علامہ اقبال کے پاس ایک صاحب آیا، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے خودی کا جو فلسفہ دیا ہے یہ آپ نے کہیں نقشے سے یا گوٹے سے یا کھانڈ سے کچھ اس طرح سے لیا ہے، شک ہوتا ہے لوگوں کو. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کل آ جائیں، آپ کو میں بتاتا ہوں. اب وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے. انہوں نے کہا کہ بھائی شاید آپ بہت کچھ لکھوائیں گے فلسفہ. تو یہ وہ کہتے ہیں جب وہ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں یہ قرآن آپ لے لیں، اٹھا لیں یہاں سے، اور پھر کہا سورۃ الحشر کی اس آیت کو کھول لیں. لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون. لا تکونوا کالذین، جو لوگ یا جن لوگوں نے، کالذین نسوا اللہ، جو لوگ اللہ سے غافل ہو گئے یا جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا. دراصل اپنے تئیں وہ بھلا دیا، اپنے آپ کو انہوں نے بھلا دیا. اگر انہوں نے اللہ سے غافل ہو گئے تو اپنے تئیں غافل ہو گئے. تو یہ انہوں نے کہا ساری 20th سینچری کے اتنی بڑے فلاسفر ہونے کے باوجود انہوں نے ساری کتابوں کو خودی کا جو فلسفہ، جسے میں کہہ رہا ہوں کہ ٹرانسفارمیشن وہاں سے ہوگی، چینج تو بعد میں آتا ہے. فرسٹ یو ہیو ٹو ٹرانسفارم یور سیلف، کہ آپ خود کیا ہیں، میں کون ہوں، میرا وجود کیسے آیا. تو یہ علامہ اقبال نے یہاں سے لیا ہے. لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. تو اپنے تو جس میں ایک جگہ قرآن میں روحی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے ہمیں کیا. تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کے علاوہ میں قرآن کی ایک اور آیت جس میں مولانا رومی کے متعلق میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسی سورۃ الحشر میں ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس افلا یتفکرون. تو اس میں بھی میں کافی دن تک یہ سوچتے رہا کہ بھائی لو انزلنا ھذا، یہ قرآن کو ہم اگر پہاڑ پہ اتارتے تو اس کی خشیت سے، اس کے خوف سے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا.
تو میں 2-3 دن تک یہی سوچتا رہا کہ ریزا کیوں ہوگا، کہ اتنا مطلب انرجی اس کے اندر ہوگی، یا ڈائنامائٹ ٹائپ کی چیز ہے، یہ کیا ہے. جتنے الٹے سیدھے خیالات تھے میں نے برین اسٹارمنگ کی. جب آپ اس فکر میں لگتے ہیں، یہ زیادہ دن کی بات نہیں ہے، میرا خیال 4 ہفتے کی بات ہے. جب میں اس تلاش میں لگا کہ ایسا کیوں کہا ہے، تو اتفاق سے مولانا رومی کی تشبیہات رومی سے مجھے ایک چیز ملی. انہوں نے اس کو کس طرح سے تشبیہ دی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ رات میں اپنے گھر کے سامنے ایک بکری کو باندھ کے رکھتے ہیں، اور اس بکری کی جگہ رات ہی رات میں ایک کوئی شیر آ جاتا ہے، اور آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اندھیرے میں جا کے اس کے اوپر ہاتھ اس طرح پھیر رہے ہوتے ہیں جیسے بکری کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں. وہ شیر کہتا ہے یہ کس طرح ہاتھ پھیر رہا ہے. تو یہی صورتحال ہمارے ساتھ ہے کہ ہم نے قرآن کو کیا سمجھ لیا ہے کہ قرآن کی عظمت کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ قرآن کیا ہے. اور اس کے اوپر ابوالکلام آزاد اس کو سورہ فرقان کے اس آیت کو دہراتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ مہجورہ کا لفظ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت نے اس قرآن سے دور ہو گئی ہے، تو اس کی کمپلین کریں گے، شکایت کریں گے. اسی بات پہ میں اس کو جیسے کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تھینک یو، جزاک اللہ. تو یہاں پر آپ کے بارے میں بہت شکریہ سر علی صاحب اپنا. تو بچوں کہ لیکن آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہوں گے اپنے فیوچر کے حوالے سے. ایسے جیسے آج کل ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں، جیسے نارملی ہوتا ہے، میں نے بھی شاید میٹرک کر لیا، اس کے بعد ہم نے سمجھ میں لیا ہے، یا کسی نے کہہ دیا یا کسی بڑے خاندان نے مشورہ دے دیا کہ جی سائنس ہی رکھاؤ اس بچے نے، سائنس رکھاؤ بچے کے، سائنس ہی رکھوائیں، دوسرا کچھ رکھائیں گے تو شاید آپ نالائق ہیں. شاید اگر میں آرٹس کی طرف چلے جاؤں گا نالائق ہوں، پھر ٹیکنیکل کی طرف چلے جائیں گا تو نالائق ہوں. یا جیسے معاشرے میں بھیڑ چال چلتی ہے کہ جیسے کمپیوٹنگ کا دور ہے تو کہا کہ آپ کمپیوٹر میں کر لیں، آپ BBA کا MBA کا دور ہے تو سب لوگ نے کہا کہ آپ ایک MBA کی لائن پر، یعنی کہ ایک بھیڑ چال میں رواں ہو جانا یا ایک اپنی آئیڈینٹی قائم رکھنا. تو سر اس حوالے سے کچھ رہنمائی ہوگا. دیکھیں میں نے زیادہ تر زور یہی دیا ہے ساری باتوں کے اندر کہ انسان جو بنتا ہے وہ ایک سیل ہے جس کا نام ہے زائگوٹ. زائگوٹ سے ایک باشعور انسان بنتا ہے، یعنی جو بھی جو پروسیس ہے اس کے ذریعے زائگوٹ جو ہے واحد سیل ہے جو باشعور انسان بناتا ہے. تو میں تو سب سے پہلے کہتا ہوں کہ ہمیں شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور ذہنی طور پر صحیح معنی میں ایک آزادی سے ہم سوچ سکیں، کوئی انفلوئنس نہ ہو کسی بھی قسم کا، کوئی دباؤ نہ ہو. تو ہم خود اپنے لیے بہت کچھ ہم تلاش کر سکتے ہیں، اور اس کائنات میں ہم بہت کچھ مقصد ہے کہ چینج جسے کہہ رہے ہیں یا انوینٹ کرنا، یعنی ہر دن آپ اس کو اگر اس فیلنگ کو، کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ میٹر کا دور نہیں رہا، آپ تو LED میں پڑھتے ہیں. اب فزکس جو ہے میٹر کے اوپر پاسٹ ہو گئی ہے، اٹس اے فاسٹ فزکس، آپ جانتے ہیں اس بات کو ہے جی کلاسیکل. اب جب سے آئنسٹائن آئے E=mc²، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایون آئنسٹائن بھی ہمارے یہاں تو قائد اعظم یونیورسٹی کے ایک ان کا نام لینا پتہ نہیں اچھا ہے یا نہیں ہے، اور سائنٹسزم جو ان کے دماغ کے اندر چڑھی ہوئی ہے. مجھے یہ بتا دیجیے کہ خود آئنسٹائن یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز میں نے ایک کمرے میں سارے یونیورس کو ڈسکور کر رہا ہے صرف تھاٹ ایکسپیرینس سے، اور اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز میں نے جو ڈسکور کیا ہے پہلے میں انٹیوٹیو ہوا اور پھر میں نے ڈسکور کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ اب جو کہتے ہیں کہ نتھنگ از ایوری تھنگ، تھاٹ کیا ہے مجھے بتائیے، از دس اے میٹر؟ آپ اگر ڈسکور کر رہے ہیں جو بھی چیز، بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ دس میٹر از اٹس این illusion، یہ illusion ہے ایکچولی. تو اب تو ایک زبان ہے جس میں ہم یہ کہتے ہیں، مذہب کی زبان میں ہم اسے اسپرٹ اور سول کہتے ہیں، آپ سائنس کے زبان میں انرجی کہتے ہیں، ایموشن کی زبان میں وائبس کہتے ہیں. تو یہ اب میں اسی لحاظ سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے جب بچہ اپنے شعور کی حدوں پہ پہنچ جائے تو اس پہ جبر نہ کریں، اس کو آزاد چھوڑیں، پتہ نہیں کیا کیا وہ پروڈیوس کر کے دے گا.
اور کیا کیا کچھ کر سکتا ہے. آپ خود ہی سوچ لیں گے تھوڑی دیر تک آپ سوچیں کہ میں بالکل آزاد ہوں, کوئی ذہن میں نہیں ہے, اور اس کی پریکٹس کرتے چلے جائیں تو یقیناً آپ وہ کچھ کر ڈالیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ مجھ سے یہ ہو گیا. تو یہ میں سب سے زیادہ زور اسی کو دوں گا, کسی سبجیکٹ وغیرہ یا مارکیٹ کو دیکھنا, کیونکہ دنیا جو پریشان ہے وہ فارابی کہتا ہے وہ اس لیے کہ مٹیریل میں ہم بہت لگ جاتے ہیں جس لیے ہماری پریشانیاں ہیں. ہم اگر دوسری طرف اس پہ چلے جائیں کہ اصل جو طاقت ہے وہ کدھر ہے, آپ نے دیکھیے وہ اس کی طرف ہم جائیں. تو بیسیکلی اب جیسے میں نے بتایا کہ اس وقت جو 300,000 تقریباً پیجز کانشیسنس پہ اب تک پیپرز لکھے جا چکے ہیں, اور وہ کیا ہے کہ اٹس اے ویری ہارڈ پرابلم فار دا سائنس. سائنس تو ایک آپ کے 5 سینسز کے ذریعے کام کرتا ہے, لیکن آپ کے جو محسوسات ہیں, اور پھر آپ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن اتنی زبردست کتاب ہے, ان السمع والبصر کل علیہ مسئولہ, یعنی فؤاد کا لفظ بھی اس کے اندر ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ سننا, دیکھنا اور پھر عقل, یہ جو کمپیوٹر جس طرح ہے نا, آج ہمارے پاس اتنی زبردست اینالوجی ہے کمپیوٹر کی کہ ہم کہتے ہیں سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر ہے. تو ہمارا سافٹ ویئر کا ہارڈ ہم یہ کہہ رہے ہیں تو ایک سافٹ ویئر ہے ہارڈ, جس کو ہم ادبی طور پر استعمال کرتے ہیں. ایک ہمارے برین ہے جو ہارڈ ویئر ہے, اور مائنڈ ایک الگ سافٹ ویئر ہے, وہ جسے عالم امر کہتے ہیں, اور عالم خلق الگ ہے. تو خلق جو ہے جو میٹر کی شکل میں نظر آ رہا ہے, یہی وجہ ہے کہ کن فیکون استعمال جو کیا جاتا ہے زیادہ تر وہ عالم امر کے لیے. تو یہ آج سائنس, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں 300,000 پیجز اب تک جو لکھے جا رہے ہیں, جو آج دنیا سب سے زیادہ پریشان ہے کہ ہمیں سائنس کے ذریعے تھاٹ, فیلنگ, پرسیپشن, اور یہ جو ہارڈ پرابلم ہے یہ اس سے حل نہیں ہو پا رہا ہے. اس پہ کسی نے کہا کہ اگر کسی بلی کو کہہ دیں کہ کیلکولس کرو تو اٹس ناٹ پاسبل, تو سائنس کیسے اس کو حل کرے گی. جو میں کہہ رہا ہوں, اب میں نام بھی لیتا ہوں, دودھ بھائی اکثر پروگرام میں نے دیکھا ہے, اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہم یوتھ جو ہے وہ مس گائیڈڈ ہو رہی ہے, مس گائیڈڈ ہو رہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آئنسٹائن کی مثال لے رہا ہوں, وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ انٹیویشن, اور بولے کہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ ایون ریشنل جو سوچ ہے ہماری وہ تو ایک انٹیویشن کے مقابلے میں یہ حیثیت رکھتی ہے کہ انٹیویشن جو ہے وہ گفٹ ہے اور وہ سروینٹ ہے, لیکن سوسائٹی نے سروینٹ کو زیادہ اہمیت دے دیا ہے, جو اصل گفٹ ہے وہ انٹیویشن ہے. تو انٹیویشن کہاں سے آئی؟ یہ سیلف ڈسکوری, یہ ساری ہے ٹرانسفارمیشن ہے, یہ اپنے آپ کو تلاش کرنا. جو ہم نے تلاش کر لیا تو اس کے بعد ہم کیا کیا کچھ کر دیں گے. یہی وجہ میں نے بتایا کہ جب سے ہمارا سوچ کا زوال آیا ہے, آج ناسا ہے, اسی طرح بیت الحکمہ تھا جو ہاؤس آف وزڈم کے نام سے ہارون رشید اور مامون رشید نے چلایا تھا, اور اس کے بعد سے وہ انہوں نے بھی اتنا کچھ ڈسکور کیا ہے کہ اس کے لیے الگ سیشن چاہیے, پھر میں بتاؤں گا آپ کو.